بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ سے باہر کرنے کے بعد جن لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کھڑا نہیں ہوگا اور کہانی ختم ہو جائے گی بنگلہ دیش کی، لیکن بوس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب کہانی شروع ہو چکی ہے۔ اب کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ کہانی اب شروع ہوئی ہے، جو اصل کہانی ہے۔ اور اب پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے بھی اعلان جنگ ہو چکا ہے۔ میں آپ کو مکمل تفصیل بتاتا ہوں۔ وہ کرکٹ بورڈ جو کل انڈیا کے ساتھ کھڑے تھے، تمام کرکٹ بورڈ جن میں آسٹریلیا بھی شامل تھا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ، جتنے بھی بڑے بڑے کرکٹ بورڈ تھے وہ سارے کل انڈیا کی حمایت میں کھڑے تھے بنگلہ دیش کے خلاف۔ ان سب نے ووٹ دیا، لیکن آج سے 1 سال پہلے یہ تمام کرکٹ بورڈ اس ٹائم پر بھی انڈیا کے ساتھ کھڑے تھے جب پاکستان کہہ رہا تھا کہ ہمارا ملک بالکل سیف ہے، انڈیا کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی ان تمام کرکٹ بورڈ نے اب انڈیا کا ساتھ دیا اور پاکستان کی مخالفت کی تھی چیمپئنز ٹرافی میں۔ اب ان کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ اب ان کو سبق سکھایا جائے گا، کیونکہ آج جو خبریں آ رہی ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یقین کریں پاکستان کرکٹ بورڈ ان سب کرکٹ بورڈ کو جن کا جھکاؤ ہمیشہ آئی پی ایل کی طرف، پیسے کی طرف اور انڈیا کی طرف ہوتا ہے، ان سب کو پائی پائی کا محتاج کر سکتا ہے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ اس معاملے پر اب سامنے بھی آ چکا ہے۔ میں آپ کو مکمل تفصیل بتاتا ہوں۔ کل جب ووٹنگ ہوئی اس میں صرف پاکستان ایسا ملک تھا جو بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا تھا، باقی تمام کرکٹ بورڈ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ حالانکہ 2025 کی چیمپئنز ٹرافی میں انڈیا نے بلا وجہ اعتراض کیا تھا پاکستان میں آ کر کھیلنے سے، لیکن اب جو بنگلہ دیش کا اعتراض ہے وہ بالکل جائز ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کے پلیئر کو اس وجہ سے نکالا آئی پی ایل کے اندر سے کہ ان کو سیکیورٹی کنسرن ہے، لیکن بنگلہ دیش کی نہیں سنی گئی آئی سی سی کے اندر، کیونکہ بنگلہ دیش بی سی سی آئی کے مقابلے میں ایک چھوٹا کرکٹ بورڈ ہے۔ لیکن اب پاکستان نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جو ہے وہ ان سب کو مل کے سبق سکھانا ہے۔ آئی سی سی نے کل بنگلہ دیش کو جو ایک پریس ریلیز جاری کی، اس کے اندر بنگلہ دیش کے اوپر الزام لگایا کہ آپ پولیٹکس کو لے کر آ رہے ہیں کرکٹ کے اندر۔ حالانکہ پولیٹکس کون لے کر آیا یہ سب کو پتا ہے۔ پہلگام واقعے کے اوپر پوری پریس کانفرنس کر دیا کہ سوریا کمار یادو نے ہینڈ شیک کا معاملہ ہوا، اس میں انڈیا نے سپورٹس مین اسپرٹ کی دھجیاں اڑا دی، پولیٹکس لے کے آئے، لیکن اس وقت آئی سی سی بالکل خاموش تھا، ان کو سانپ سونگ گیا تھا۔ لیکن اب آئی سی سی جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ یہ تو وہی صاحب ہو گیا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اس کے بعد آئی سی سی نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہو کر فیصلہ کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کو انڈیا کے اندر آ کر ہی کھیلنا چاہیے۔ بھائی سلام ہے آپ کی ایسی نیوٹرلٹی کو کہ آپ نے بنگلہ دیش کے اوپر الزام لگایا کہ ابھی ورلڈ کپ میں تھوڑے دن رہ گئے ہیں تو اس لیے اب شیڈیول چینج نہیں ہو سکتا، آپ کو بنگلہ دیش کے اندر ہی، انڈیا کے اندر ہی آ کر آپ کو اپنے میچز کھیلنے پڑیں گے جو ورلڈ کپ کے ہیں، شفٹ نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ اتنا مشکل نہیں ہے، آپ زمبابوے کے ساتھ دوسرے گروپ میں بنگلہ دیش کو چینج کر سکتے ہیں جن کے میچز آلریڈی سری لنکا کے اندر ہیں، تو مسئلہ حل ہو جانا ہے۔ لیکن بھائی انڈیا نے اپنی ددا گیری دکھانی ہے جو انہوں نے دکھائی، اور انہوں نے ثابت کیا کہ آئی سی سی اور بی سی سی آئی ایک ہی چیز ہے۔ اب آئی سی سی نے کہا کہ تھوڑے دن رہ گئے ہیں، آپ کا شیڈیول چینج نہیں کر سکتے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا 2 مہینے پہلے مستفیض الرحمان کو نکالا گیا تھا، جو بنگلہ دیش 2 مہینے پہلے رولا ڈالتا یا 3 مہینے پہلے رولا ڈالتا کہ ہمیں سیکیورٹی کنسرن ہے؟ بھائی جب مستفیض کو نکالیں گے، آئی سی سی نے یہ بھی کہا کہ ایک پرائیویٹ لیگ کی بیس پر ہم کسی بھی ٹیم کا یہ جو سیکیورٹی کا ڈرامہ ہے اس کی بیس پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ کا آئی پی ایل سے مسئلہ ہے۔ حالانکہ آئی پی ایل انڈیا کے اندر ہونا ہے، اور جب مجھے یاد ہے کہ جب ایشیا کپ 2023 ہوا تھا پاکستان کے اندر، تو اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ ایشیا کا ٹورنامنٹ ہے، آئی سی سی کا ٹورنامنٹ جب آئے گا تو انڈیا کی ٹیم پاکستان میں ٹریول کرے گی۔ لیکن آئی سی سی کا ٹورنامنٹ بھی آیا، چیمپئن ٹرافی آئی 2025، اس وقت انڈیا کے لیے ایک الگ سے قانون بنا دیا گیا کہ انڈیا ٹریول نہیں کرے گی پاکستان کے اندر۔
تو بھائی پوری طرح آئی سی سی ننگا ہو چکا ہے اب تمام کرکٹ بورڈ کے سامنے۔ اب بنگلہ دیش نے آج تک کا ٹائم جو ہے وہ اپنے آئی سی سی کی جانب سے ان کو دیا گیا ہے، تقریباً 24 گھنٹے دیے گئے ہیں، اور بنگلہ دیش کو صاف طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ آپ ایک بار پھر اپنے پلیئرز کے ساتھ مشورہ کر لیں۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ آج اپنے پلیئر کے ساتھ مشاورت کرے گا اور ان کی رائے لے گا کہ آپ ورلڈ کپ کھیلنا چاہتے ہیں یا نہیں کھیلنا چاہتے۔ اگر بنگلہ دیش نے بائیک آؤٹ کر دیا، اس کے بعد بنگلہ دیش کورٹ آف آربیٹریشن میں جائے گا، جو کہ سوئٹزرلینڈ کی کورٹ ہے، اور اپنا سارا کیس رکھے گا۔ اور اس کے ساتھ اب پاکستان نے بھی کھڑے ہونے کا کسی نہ کسی حد تک تو فیصلہ اب تقریباً کر لیا ہے، کیونکہ پاکستان کی فل سپورٹ بنگلہ دیش کے ساتھ ہے۔ اور پاکستان کو جو چیمپئن ٹرافی ہوئی تھی، پاکستان نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ بھئی ہماری چیمپئن ٹرافی میں تو آپ نے انڈیا کے میچز شفٹ کر دیے تھے بڑے آرام سے، ہمارے ہاں تو چیمپئن ٹرافی کا فائنل بھی نہیں ہوا، لیکن اس ٹائم پر جب بنگلہ دیش کو سیریس تھریٹ ہیں انڈیا کے اندر، تو آپ بنگلہ دیش کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے میچز آپ کو انڈیا کے اندر آ کر ہی اپنے ورلڈ کپ کے میچز کھیلنے پڑیں گے۔ بھئی اگر کورٹ آف آربیٹریشن میں بنگلہ دیش کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو آئندہ پھر انڈیا کے لیے اپنے جو میزبانی ہے اولمپک کی، وہ کافی زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو ذرائع ہیں ان سے بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان بھی ورلڈ کپ کا بائیک آؤٹ کر سکتا ہے۔ اگر پاکستان نے بائیک آؤٹ کر دیا تو جتنے بھی یہ کرکٹ بورڈ ہیں جن کو پاکستان اور انڈیا کے میچ کھیلنے کی وجہ سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اور ان سب کرکٹ بورڈ میں تقسیم ہوتا ہے، تو بھائی وہ ریونیو پھر کسی کو نہیں ملے گا، کیونکہ پاکستان کھیلے گا ہی نہیں، اور براڈ کاسٹر آئی سی سی سے جو اپنے پیسے براڈ کاسٹر نے پے کیے ہوئے ہیں وہ واپس لے لے گا۔ تو بھائی پاکستان جو ہے وہ ان کو زمین پر لا سکتا ہے۔ یہ جو آسمان میں تمام کرکٹ بورڈ اڑ رہے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا کا ساتھ دے کر پتہ نہیں ہم کیا تیر مار لیں گے، تو پاکستان ان کو چاہیے کہ اس دفعہ پاکستان ان سب کو مل کر ان کی اوقات یاد دلائے کہ اگر پاکستان نہیں کھیلتا تو آپ کی یہ اوقات ہے، آپ پائی پائی کے محتاج ہو جائیں گے۔ تو باقی دوستو، پاکستان کے اندر بھی کافی زیادہ جو سابق کرکٹر ہیں، راشد لطیف ہو گئے اور سکندر بخت ہو گئے، اور بھی کرکٹر ہیں جن کی یہی رائے ہے کہ پاکستان کو ورلڈ کپ کا بوائیک آؤٹ کرنا چاہیے، اور ان کو جو آئی سی سی فیصلے کر رہا ہے ان کو ان کی اوقات یاد دلانی چاہیے۔ باقی دوستو، اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔